کمرے میں ایک عجیب سی بے ترتیبی چھائی ہوئی تھی۔ پلنگ پر بکھری ہوئی چادریں، ادکھائے بسکٹ کے ریپر اور صوفے پر ادھر ادھر پھینکے ہوئے کپڑے منظر کو مزید بے رونق بنا رہے تھے۔ رومیسا اپنی ہی دنیا میں مگن بیڈ پر لیٹی موبائل سکرول کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جو وہ لاپرواہی سے کھاتے ہوئے وقتاً فوقتاً بیڈ کے کونے پر پھینکتی جا رہی تھی۔ کمرے کی بے ترتیبی اسے ذرا برابر بھی کھٹک نہیں رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے معمول ہو۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا اور نازیہ بیگم بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا حال دیکھتے ہی ان کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹا اور تیز قدموں سے بیٹی کے قریب جا کر جھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھین کر زور سے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پیکٹ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور چپس بکھر گئی تھی۔ رومیسا ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جیسے خواب سے جاگی ہو۔ یا خدا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے رومیسا تم نے؟ نازیہ بیگم کی آواز کڑک دار تھی۔ ذرا سا احساس ہے تمہیں؟ پورا کمرہ میدان جنگ بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی چھوٹی بچی کے کمرے میں آئی ہوں، حالانکہ تم خیر سے 18 کی ہو چکی ہو، اور یہ وزن دیکھا ہے اپنا؟ اوپر سے چپس پر چپس کھا رہی ہو۔ ذرا سوچو کل کو تمہاری شادی ہوگی، تب بھی کیا یہی رنگ ڈھنگ رہیں گے؟ 2 دن بھی تمہارا شوہر تمہیں برداشت نہیں کرے گا اور لات مار کر اپنے کمرے سے نکال دے گا۔ ذرا تمہیں خیال نہیں ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں صبح شام کمر جھکا کر کام کر رہی ہوں اور تمہیں کچھ پرواہ ہی نہیں۔ ماں مر گئی تب تمہیں پتہ چلے گا زندگی کتنی مشکل ہے۔ رومیسا نے منہ بنایا اور بیزاری سے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، امی بس بھی کریں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، انسان ہوں میں بھی، کب تک برداشت کروں آپ کی یہ ڈانٹ ڈپٹ؟ چھوٹی بچی نہیں ہوں، جب آپ کا دل چاہتا ہے آتی ہیں اور سنا کر چلی جاتی ہیں۔ تھوڑا خیال کر لیا کریں، اب 18 سال کی ہو چکی ہوں، کالج کلیئر کر لیا ہے، یونیورسٹی جانے والی ہوں۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر ڈانٹتے ہوئے بولی، میرے سامنے زبان درازی مت کیا کرو، ورنہ ایک تھپڑ ماروں گی کہ یاد رکھو گی۔ کل تمہارا شوہر آ رہا ہے اور تمہاری یہ حالت ہے۔ کیا کروں تمہارا؟ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، سب مجھ پر باتیں بناتے ہیں کہ ماں نے ہی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ لیکن ماں بھی کیا کرے جب اولاد ہی ہاتھ سے نکل جائے؟ جبکہ وہ فوراً بولی، کیا کمی رہ گئی اب مجھ میں؟ ہر وقت آپ مجھے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، بس کر دیں۔ وہ فوراً احتجاجاً بولی تھی، جبکہ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی، کم سے کم کوئی فیشل ہی کروا لو، بالوں کی ٹریٹمنٹ کروا لو، اور یہ جو ہاتھی جیسا وزن کر لیا ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرو۔ گھر کا حال بھی دیکھو، ذرا سا بھی احساس نہیں ہے تمہیں۔ کبھی سوچا تمہاری ساس کیا کہیں گی؟ وہ دن دور نہیں جب وہ تمہیں تانے دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی رومیسا فوراً تڑک کر بولی، امی آپ تو چپ رہیں، میری بڑی امی میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، وہ تو مجھے اپنی لاڈلی بہو کہتی ہیں۔ مسئلہ آپ کو ہے اور آپ کے اس ہٹلر داماد کو۔ ویسے بھی ابھی کون سی رخصتی ہوئی ہے جو میں بن سمجھ کر ان کے سامنے جاؤں؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اور ویسے بھی انہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھا ہے مجھے، دیکھتے ہی کیسے منہ سڑا لیتے ہیں۔ باہر ملکوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بیوی سے کہاں کوئی سروکار ہے، اسی لیے تو ہر وقت منہ بنائے رکھتے ہیں، اور آپ آئی ہیں ان کی وکالت کرنے۔ میرا وزن بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہاتھی جیسا نہیں ہوا۔ اگر آپ نے دوبارہ میرے وزن پر تنقید کی تو یاد رکھنا، اپنی دادی سے آپ کی شکایت کر دوں گی، پھر آپ اپنی ساس کو جواب دیتی رہنا۔ یہ سن کر نازیہ بیگم کا پارا اور چڑھ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولے، بند کر لو اپنی یہ بکواس، ورنہ بھی 2 تھپڑ رسید کروں گی۔ پورا کمرہ سمیٹو اور نیچے آؤ، میں تمہیں ابھی پارلر لے کر جا رہی ہوں، کچھ ٹریٹمنٹ ہوگی تو شاید تمہارا دماغ بھی درست ہو جائے۔ تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ہے، مجھے تمہارا گھر بسانا ہے۔ تمہاری ساس کو کیا جواب دوں گی اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ بہو کیسی ہے؟ عجیب پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ سب پیار کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھ جاؤ۔ جب ہم نہیں ہوں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، پھر رو گی تم۔
مزید کچھ کہتی سے پہلے ہی رمیسا منہ بسوڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، امی آپ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بلا وجہ آپ نے ہر چیز کو سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ نازیہ بیگم نے غصے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا اور سخت لہجے میں بولی، زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، ابھی کمرہ سمیٹو اور 5 منٹ میں نیچے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ رمیسا نے بے دلی سے ادھر ادھر پھیلے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور لاچاری دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں بات کو ایسے نہیں چھوڑیں گی۔ موبائل ایک طرف رکھا ہوا تھا اور چپس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے فرش پر نازیہ بیگم کی جھنجھلاہٹ کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ رمیسا نے آہستگی سے اٹھ کر کپڑے سمیٹنے شروع کیے، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ضد اور بے دلی کے آثار صاف جھلک رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینے والی، مگر اس کی ماں کی ان سخت ہدایتوں سے وہ بیزار ہو جاتی تھی۔ اس نے پوری زندگی لاڈ اور پیار میں گزاری تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا سختیاں کیا ہوتی ہیں، مگر جب سے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی ماں بے بنیاد اس پر سختی کر رہی تھی جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چپ چاپ کمرہ سمیٹ کر وہ اب نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، جانتی تھی کہ اب بچنا ممکن نہیں ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ماحول پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ صرف چمچ اور کانٹے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رمیسا نے سر جھکایا ہوا تھا اور آہستگی سے اپنی پلیٹ میں رکھی نوڈلز کھا رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ زیادہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑے۔ اس کی عادت تھی جلدی جلدی کھانا اور منظر سے غائب ہو جانا، مگر شاید اب یہ سب ممکن نہیں تھا۔ لیکن نور جہاں بیگم نے اسے باغور دیکھا اور تھوڑا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کیا مصیبت ہے رمیسا، ہر وقت یہی کیڑے کھاتی رہتی ہو، یہ نوڈلز تمہارے معدے کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ پھر تمہاری ماں دوائی کے لیے اسپتال کے چکر لگاتی پھرتی ہے، تمہیں لڑکی کو یہ احساس نہیں ہے اپنی طبیعت کا۔ پچھلی بار تمہیں کتنا سمجھایا تھا، ڈاکٹر نے تمہارے لیے نوڈلز وغیرہ کتنے نقصان دہ ہیں۔ رمیسا نے جھنجھلا کر کانٹا پلیٹ میں مارا اور منہ بنا کر بولی، دادو پلیز، کیڑے نہیں ہیں، یہ نوڈلز ہیں، دل خراب مت کریں میرا، مجھے پسند ہے اور کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تھا۔ امی بلا وجہ گھر میں آ کر شور ڈال رہی تھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی عادت کا۔ نور جہاں بیگم نے فوراً طنزیہ کہکا لگایا، اچھا جی، پسند ہے تو پھر تمہارا شوہر ہی تمہیں ٹھیک کرے گا، ہمارے تو قابو میں آتی نہیں ہو۔ اس نے بھی کہا تھا کہ دادو خیال رکھنا یہ لڑکی نوڈلز نہیں کھائے، اور تمہاری ہمت دیکھو، ہمارے سامنے بیٹھ کر کھا رہی ہو، دل چاہ رہا ہے 2 لگاؤں تمہیں۔ رمیسا فوراً تڑک کر بولی، ایویں کرے گا ٹھیک، اور آپ ایسے ہی تھپڑ لگا دیں گی بنا غلطی کے؟ انہوں نے گھورا تھا، جبکہ وہ فوراً بولی، پلیز دادو، آپ میری دادی ہیں، مجھے ہٹلر کے نام سے ڈرایا مت کریں، آپ 100 تھپڑ لگا لیں لیکن ان کا نام نہیں لیا کریں۔ وہ جھجھڑی لیتے ہوئے بولی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے سب نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے سر نیچے کر لیا تھا۔ کسی کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی تو کوئی کھانسی کا بہانہ بنا کر ہنسی روک رہا تھا۔ ماحول کی سنجیدگی کے باوجود لمحے بھر کو ایک ہلکی چہکاہٹ سی پھیل گئی تھی، لیکن نازیہ بیگم فوراً کڑک لہجے میں بولی، رمیسا، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ اگر میں دینے پر آئی نا تو یہ زبان ہی نہیں بچے گی۔ تمیز سے بات کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اور اماں جی، آپ کیوں اس سے بڑھاوا دیتی ہیں؟ میرا بس چلے تو اس کا حشر بگاڑ دو، بالکل اس کو تمیز نہیں ہے، شوہر کے بارے میں کس طرح بولا جاتا ہے۔ رمیسا نے سر جھکا لیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ضد جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے سکینہ بیگم نے بات سنبھالی، ارے نازیہ، کیا ہو گیا ہے، کیوں ہر وقت میری بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو؟ اور کون سا بھی آریان یہاں موجود ہے جو اس کی باتیں سن لے گا؟ ویسے بھی یہ مذاق ہی کر رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ کتنی عزت کرتی ہے اپنے شوہر کی، اس کے سامنے آنے تک کی اس کی ہمت نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے نہیں بولے گی تو کس کے سامنے بولے گی؟ تم بھی ذرا نرمی سے کام لیا کرو۔
انہوں نے رومیسا کی پلیٹ میں مزید نوڈلز ڈال دیے اور مسکرا کر بولی، بچی نے صبح سے کچھ ڈھنگ کا نہیں کھایا، بس تھوڑا سا کھا لینے دو، پیچھے نہیں لگے ہیں۔ آپ سب اس کی ویسے کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ نازیہ بیگم فوراً تیز لہجے میں بولی، کیا نہیں کھایا؟ صبح سے چپس کے پیکٹ پر پیکٹ ختم کری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے معدے کے مسئلے بڑھتے ہیں اور پھر دوڑنا پڑتا ہے سب کو۔ آپ لوگ اس کو ڈھیل دیتے ہیں جب بھی یہ بگڑتی ہے۔ رومیسا نے ایک دم کرسی پیچھے کھسکائی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں کمرے میں ہی بیٹھ کر اپنا کورین ڈرامہ دیکھتے دیکھتے کھا لیتی۔ آپ لوگوں کے درمیان آ کر تو بس باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کا دماغ لمحے میں گھوم گیا تھا۔ وہ ٹین ایج کی عمر پار کر کے اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا مزاج اب دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا تھا۔ اسے باتیں اب بری لگتی تھیں۔ وہ زیادہ کسی کی جار برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھنے پر مجبور کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا کیوں چڑھ رہی ہو؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا میری لاڈلی کو، بیٹھ جاؤ۔ پھر نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی، ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے، بری بات ہوتی ہے۔ اور کل آریان آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ سب نہیں کھانا، اسے برا لگتا ہے۔ تمہاری صحت کو لے کر وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ پچھلی بار بھی مجھے کتنا ڈانٹا تھا۔ لندن جا کر بھی وہ تمہاری خیریت پوچھتا رہتا ہے۔ پچھلی بار بھی تمہاری کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رومیسا نے زبردستی منہ بنایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں بیزاری واضح تھی۔ وہ اب سب سے اکتانے لگی تھی، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ کسی کو یاد کر رہی تھی اور اسی کی یاد نے اس کو کافی منہ زور بنا دیا تھا۔ وہ آریان سے گھنٹوں باتیں نہیں کرتی تھی، مگر اسے دیکھتی رہتی تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن کئی مہینوں سے وہ دور تھا اور یہی دوری وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد نور جہاں بیگم سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی، ویسے کب آ رہا ہے میرا پوتا؟ لہجہ ممتا سے لبریز تھا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی خوشی جھلکی۔ اماں خیر سے کل شام کی فلائٹ ہے۔ میں سوچ رہی تھی اب رخصتی کے بارے میں بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھروں کے ہو جائیں تاکہ ہم بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہوں۔ نور جہاں بیگم دھیمی آواز میں بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ابھی سب کے سامنے یہ بات مت چھیڑو، اکیلے میں بیٹھ کر کریں گے۔ یہ سنتی رومیسا چونک گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اس پر آن پڑا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے کھانے کی میز پر بیٹھے یہ ہنستے بولتے چہرے اچانک بدل گئے ہوں اور ارد گرد کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہو۔ کھانا اب خاموشی سے تناول کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں روشنی کی جھرمٹ سے ماحول خوشگوار اور پر رونق لگ رہا تھا۔ بڑی سی قالین بچھا کر بیچ میں میز سجائی گئی تھی، جس پر چائے کے کپ اور میٹھے بسکٹ رکھے تھے۔ چاروں طرف سکون کی فضا تھی، لیکن سب کے دلوں میں ایک ہی موضوع گردش کر رہا تھا۔ نور جہاں بیگم ہمیشہ کی طرح سربراہی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ چہرے پر وقت کی جھڑیاں تھیں، مگر آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی۔ ارد گرد ان کے دونوں بیٹے اور بہویں بیٹھی تھیں۔ محفل میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ سب فیصلے کے منتظر تھے۔ نور جہاں بیگم نے سکندر صاحب کو دیکھا اور نرم مگر پراثر لہجے میں بولی، اب بتاؤ سکندر، کیا ارادہ ہے؟ آریان کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کو پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ خیر سے ان دونوں کی رخصتی ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتی کی شادی بھی دیکھ سکوں۔ پھر زندگی کا کیا بھروسہ کب سانس نکل جائے۔ میں دونوں کو ان کی مرضی کا اختیار دوں گی، تاکہ آگے جا کر کبھی ان کے درمیان کوئی درار آئے تو وہ ہمیں دوش نہ دے سکیں کہ ہم نے زبردستی کی ہے۔ ان کے لہجے میں دعاؤں اور آرزوؤں کی مٹھاس تھی۔ ان کی بات سن کر سکندر صاحب مسکرا کر بولے، اماں آپ 100 سال جئیں۔ میرے بچے کی شادی کے بعد آپ اس کے بچے کی شادی بھی دیکھیں گی۔ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ نور جہاں بیگم نے مسکرا کر نظریں چکا لی۔ سکندر صاحب سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے مزید بولے،
ہاں، میری اریان سے بات ہو چکی ہے. اس نے صاف کہا ہے کہ جو ہم سب چاہیں گے وہی کرے گا. ہم سب صرف رومی کی وجہ سے انتظار کر رہے تھے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ وہ 18 برس کی ہو جائے، تعلیم مکمل کر لے، تب رخصتی کریں. اب وہ الحمدللہ 18 کی ہو گئی ہے، کالج بھی ختم ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ بچیاں جتنی جلدی ہو سکے اپنی گھر کی ہو جائیں، یہی بہتر ہوتا ہے. یہ کہتے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ارسلان کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، میری باتیں بے شک اہم ہیں، اریان کا فیصلہ بھی اہم ہے، لیکن ارسلان، تمہاری رضامندی کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے اور بیٹیوں کے باپ کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر کو وہ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. ارسلان صاحب نے مسکراتے ہوئے بھائی کو دیکھا اور خوش دلی سے بولے، بھائی جان، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی امانت ہے. جب وقت آ گیا ہے میں آپ لوگوں کو سونپ دوں. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میری بچی رخصت ہو کر میرے ہی گھر میں رہے گی. اس سے بڑھ کر سکون کی اور کیا بات ہوگی؟ بہتر یہی ہے کہ میں بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں. میری طرف سے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں. اریان کے آنے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں. جیسا امی کہیں گی ویسا ہی کر لیں گے. ان کے جواب پر ماحول میں ہلکی سی راحت محسوس ہوئی. نازیہ بیگم، جو شروع سے ہی خوشی کے رنگ میں رنگی بیٹھی تھیں، اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور خوش دلی سے بولی، میں ابھی مٹھائی لے کر آتی ہوں. مبارک وقت ہے، میٹھا منہ کر لیتے ہیں. یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی مزید کھل اٹھی. سکینہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور نازیہ کو گلے لگاتے ہوئے بولی، تمہاری بیٹی اب میری بیٹی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سب مل کر اسے اپنی بیٹی کی طرح سنبھالیں گے، اور اس کی حرکتوں پر اتنا غصہ نہیں کیا کرو. وہ چھوٹی ہے، غصہ کر جاتی ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے وہ کتنی معصوم اور بھولی بھالی سی ہے. نازیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر گئے تھے. انہوں نے سکینہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، خدا آپ کو خوش رکھے. آپ کی بات نے دل کو سکون دیا ہے. میں بہت مطمئن ہوں کہ میری بیٹی شادی کر کے آپ کے گھر جا رہی ہے. اسی دوران دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے گلے ملے. ان کی آنکھوں میں وہ اطمینان جھلک رہا تھا جو برسوں بعد کسی بڑے بوجھ کے اترنے پر ملتا ہے. سب کے دل جیسے مطمئن ہو گئے تھے کہ ایک بڑا فیصلہ آج طے پا گیا ہے. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ بڑا فیصلہ آنے والے وقت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والا تھا. چند لمحے بعد نازیہ بیگم مٹھائی کی پلیٹ لے آئیں. سب نے میٹھا کھایا. کمرے میں ہنسی خوشی کی لہریں پھیل گئی تھیں. چاروں بیٹے اور بہویں نور جہاں بیگم کے سامنے جا بیٹھے. باری باری انہوں نے سر جھکایا. نور جہاں بیگم نے اپنی کامتی مگر محبت بھری ہتھیلی ان سب کے سروں پر رکھی اور دعائیں انداز میں بولی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ گھر ہمیشہ یوں ہی آباد رہے. کمرہ دعاؤں کی خوشبو سے بھر گیا. لمحہ ایسا تھا کہ ہر دل نے محسوس کیا تھا یہ فیصلہ صرف شادی کا نہیں بلکہ نسلوں کے سکون اور محبت کا فیصلہ تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. دوپہر کا وقت تھا. کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی تیز روشنی اندر جھانک رہی تھی، مگر امیسا کا کمرہ اب بھی اندھیرا سا لگ رہا تھا. پردے گرے ہوئے تھے، اے سی چل رہا تھا اور وہ اپنے بستر پر دبکی ہوئی ایک بڑے سفید بھالو کو باہوں میں بھینچ کر گہری نیند سو رہی تھی. بستر کے ارد گرد چادریں بکھری ہوئی تھیں اور ٹیبل پر کل رات کا آدھا کھایا پیزا اب بھی پلیٹ میں پڑا تھا. کمرے کی یہ حالت دیکھ کر نازیہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا. انہوں نے زور سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، یا خدا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اس لڑکی نے. ابھی تک سو رہی ہے یہ لڑکی. دوپہر کے 2 بج گئے ہیں اور بی بی کو نیند پوری ہو رہی ہے. وہ تیز قدموں سے بیٹھ کے قریب آئی اور امیسا کے ہاتھ سے بھالو کھینچ کر ایک طرف پھینکا، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی. اٹھ جا لڑکی، خدا کا خوف کر. شوہر کے آنے میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں اور تجھے بس نیند کی پڑی ہے. یہ لڑکی تو سسرال جا کر میری ناک کٹوائے گی. نہ جانے کیا سوچ کر سب اس کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں. اسے تو تمیز نام کی چیز نہیں ہے. رمیسا آنکھیں مسلتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، امی کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ سونے دے مجھے.
رات بھی لیٹ سوئی تھی. آپ کو بالکل میری فکر نہیں ہے. جب دل چاہتا ہے مجھے سناتی رہتی ہیں. نازیہ بیگم غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی. ہاں ہاں، وہی چھوٹی چھوٹی آنکھوں والوں کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی نا. کب ختم ہوگی تمہاری یہ کورین سیریز؟ وہ اکثر اس کی باتوں سے جھنجھلا جاتی تھیں اور پھر اسی کی طرح باتیں کرنے لگتی تھیں. یہ سنتے ہی رومیسا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. وہ آنکھیں نیموا رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی. امی، وہ سب کورین نہیں، چائنیز ہیں. آج کل میں چائنیز سیریز دیکھ رہی ہوں. کورین اور چائنیز میں فرق ہوتا ہے. کورین میں پچھلے ہفتے دیکھ رہی تھی. نازیہ بیگم غصے سے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی. رومی، میرے صبر کو مت آزماؤ. اب فوراً اٹھ جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور نیچے آ کر میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. کچھ بناؤ اپنے شوہر کے لیے. کوئی ہوش نہیں ہے تمہیں. رومیسا نے زبردستی آنکھیں کھولیں اور پھر بیزاری سے بولی. امی، آپ ہر وقت شوہر شوہر کرتی رہتی ہیں. ایک کام کریں، ایک بڑا سا بورڈ بنوائیں جس پر شوہر لکھا اور میرے گلے میں ڈال دیں. بس کر دیں، اب تنگ کر دیا آپ نے. یہ بات سن کر نازیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا. انہوں نے غصے سے رومیسا کا بازو پکڑا اور اسے بٹھا دیا. پھر اس کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی. بس اب میری حد ختم ہو گئی. تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے. جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ. آج آریان آ رہا ہے اور کل تمہاری اور اس کی شادی کی تاریخ طے ہوگی. کچھ تو کرو تاکہ تمہاری ساس خوش ہو جائے. یہ سنتے ہی رومیسا کی آنکھیں جھٹکے سے پوری کھل گئیں. وہ حیرانی اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ماں کو دیکھنے لگی. کیا؟ کون سی شادی؟ کون سی تاریخ؟ اس کی آواز میں حیرانی اور خوف واضح تھا. نازیہ بیگم سکون مگر سخت لہجے میں بولی. ہاں، تمہاری دادی کا حکم ہے کہ اب تم دونوں کو ایک دوسرے کا کر دیا جائے اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں. تمہارے بابا نے بھی رضامندی دے دی ہے. رومیسا کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں. اس نے جھنجھلا کر کہا. امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی. ابھی تو میرا کالج ختم ہوا ہے. میرا ارادہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ہے. مجھے پڑھنا ہے. نازیہ بیگم نے آنکھیں سختی سے گھمائیں اور تیز لہجے میں بولی. چپ ہو جاؤ. زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طے ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. آپ جا کر تیار ہو، میں نیچے انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی. دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو اور بھی بھاری کر دیا تھا. رومیسا بستر پر بیٹھے بیٹھے منہ پھلا کر رہ گئی تھی. اس کے دل میں غصے اور بے بسی کا طوفان مچ رہا تھا. اس نے آہستگی سے تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر مارا اور بربراتے ہوئے بولی. سب نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے. نہ سکون سے سو سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں. کمرے میں اب صرف اس کی اکیلی سانسوں کی آواز تھی مگر اس کے دل میں بغاوت کی آگ جلنا شروع ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. دیگچیوں سے اٹھتی بھاپ اور برتنوں کی کھنک ماحول میں زندگی پیدا کر رہی تھی. 1 گھنٹہ پہلے ہی رومیسا کو جگا کر تیار ہونے کا کہا گیا تھا اور اب وہ بمشکل آسمانی رنگ کی فراق پہنے ایک بڑا سا آرگنزا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہوئی. دوپٹہ بار بار کھسک رہا تھا اور وہ جھنجھلاہٹ سے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. نازیہ بیگم نے اسے آتے گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی. جب تم سے یہ دوپٹہ سنبھلتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈریس کیوں پہنا؟ تمہیں نہیں پتا کہ آریان کو پسند نہیں کہ لڑکیاں سر کھول کر کمرے سے باہر گھومیں؟ رومیسا بیزاری سے دوپٹہ کندھے پر اچھالتے ہوئے بولی. ممی، بس کر دیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ آریان ہے تو کیا کہیں کا شہنشاہ ہو گیا؟ ہر وقت اس کے حکم، اس کی پسند، اس کی ناپسند. میری کوئی مرضی نہیں ہے کیا؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی. ہاں نازیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہو بچی کو؟ کل سے دیکھ رہی ہوں ذرا ذرا سی بات پر چڑھ دوڑتی ہو اس پر. رومیسا فوراً سکینہ بیگم کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی. بڑی امی، آپ ہی کچھ کہیں. مجھے تو سخت بھوک لگی ہے. یہ تو پوچھیں گی بھی نہیں. کم سے کم آپ ہی کچھ دے دیں. اس کی بات پر سکینہ بیگم ہنسنی مگر نازیہ بیگم فوراً بات کاٹ کر بولی. کچھ نہیں ملے گا ابھی. آریان کو تمہارے ہاتھ کے کباب بہت پسند ہیں.
فوراً مسالہ تیار کرو اور اس کے لیے کباب بناؤ. 1 گھنٹے بعد وہ حویلی میں ہوگا. الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا. کباب بنانے کے بعد ناشتہ کر لینا. رمیسا منہ پھلا کر بولی، امی جب تک کچھ کھاؤں گی نہیں تو جسم میں جان کہاں سے آئے گی؟ اور ویسے بھی وہ آتی کھانا تھوڑی کھا لے گا. کچھ دیر تو بیٹھے گا. تب تک میں آرام سے فرائی کر لوں گی. ابھی مجھے ناشتہ دیں. میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا. مجھے ابھی کھانا چاہیے. نازیہ بیگم جلتی کرتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی جیسے ضبط کا پیالہ چھلکنے ہی والا ہو. سکینہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، ارے تم بیٹھ جاؤ، میں بنا دیتی ہوں اسے ناشتہ. لیکن نازیہ بیگم جھنجھلا کر بولی، نہیں بھابھی، اسے تو تمیز نہیں ہے لیکن مجھے ہے. آپ اپنا کام کیجئے، میں بنا دیتی ہوں. اور اس کا دماغ تو میں رات کو اس کے بابا کے سامنے درست کروں گی. اس کے تو بہت پڑھ نکل آئے ہیں. رمیسا نے فوراً منہ بنایا اور تیز لہجے میں بولی، میرے بابا کچھ نہیں کہتے. وہ آپ کے سریان کو بھی ٹھیک کر دیں گے. زیادہ میرے پیچھے مت پڑیں، اور اگر آپ نے مجھے زیادہ کچھ کہا تو میں بڑے بابا سے شکایت کر دوں گی. پھر وہ بتائیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. سکینہ بیگم ہنسی روک نہیں سکی. وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، اب دیکھ لو نازیہ، تمہاری شکایت تو بڑے ادارے میں بھی جا سکتی ہے. نازیہ بیگم نے منہ لپیٹا اور سر جھٹک دیا جیسے مزید بحث سے بچنا چاہتی ہوں. وہ جلتی بنتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور کباب کے لیے مسالہ نکالنے لگی. ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات دبانے کی کوشش کر رہی تھی. رمیسا اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ناشتہ آنے کا انتظار کرنے لگی. اس کے انداز میں لاپرواہی تھی، جیسے سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہو. کچن میں برتنوں کی آوازیں، جلتی بھنتی نازیہ بیگم کا غصہ اور سکینہ بیگم کی دھیمے سا مسکراہٹ بھرا تبصرہ. تینوں کے رویے میں ایک ہی کہانی چھپی تھی. ایک طرف سختی اور اصول، دوسری طرف لاڈ اور نرمی، اور درمیان میں رمیسا کی ضد اور بے فکری. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا بہت جلد یہ سب تبدیل ہونے والا ہے. 2 گھنٹے بعد حویلی میں رونق سی آئی ہوئی تھی. حویلی کا بڑا پوتا واپس آ گیا تھا. دوپہر کی ہلکی دھوپ لاؤنج کے بڑے بڑے شیشوں سے اندر آ رہی تھی. گہری بھوری صوفوں پر سب گھر والے آمنے سامنے بیٹھے تھے. درمیان میں ہلکی بھام دیتی چائے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. اریان خانزادہ خاموشی سے دادوں کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے لبوں پر وہی سختی اور آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ ہوا غرور جھلک رہا تھا. سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں کہ وہ کیا بولے گا. سکندر صاحب خاموشی توڑتے ہوئے بولے، بیٹا اب دوبارہ تو ارادہ نہیں ہے لندن جانے کا؟ اریان نے سیدھا ہو کر گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولا، نہیں بابا، ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگلے مہینے ہو سکتا ہے دوبارہ ٹور ہو. میرا خیال ہے ٹیم اس ڈیل کو اکیلے نہیں سنبھال پائے گی اور مجھے خود جانا ہی پڑے گا. یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر مزید بولا، ویسے بھی اتنا خرچ کر کے کسی ورکر کو بھیجنا عقل مندی نہیں لگتی. اگر وہاں جا کے نقصان ہی اٹھانا پڑے تو بہتر ہے میں خود دیکھ لوں. اس کی بات پر ارسلان صاحب نے فوراً حامی بھری. ہاں یہ بات بالکل بجا ہے. نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. بندہ خود جائے تو بہتر ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا نور جہاں بیگم اپنے مخصوص روبدار انداز میں بولی، فی الحال اگلے مہینے کا پروگرام اور آنے والے 3 مہینوں کا بھی کینسل کر دو. میں تمہارے لیے کچھ اور سوچ چکی ہوں. اریان نے سکون سے سر ہلایا اور بولا، جی دادو، بابا نے بتایا ہے. مستقل لندن جانے کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر جانا بھی ہوا تو 1 ہفتے کے لیے جاؤں گا. اس دوران آپ لوگ سب سنبھال لیں گے. نور جہاں بیگم نے معنی خیز انداز میں سوال کیا، یعنی تمہیں شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. وہ ذرا سا جھکا اور سنجیدگی سے بولا، نکاح سے جب اعتراض نہیں تھا تو شادی سے کیوں ہوگا؟ وہ میری ہے اور یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے. میں اپنی چیزیں کسی اور کو نہیں سونپتا. اس کی بات پر لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں اطمینان سا آیا، جبکہ نازیہ بیگم کی سانس گہری ہو گئی تھی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہو. اسی پل کمرے کا ماحول بدلا. دروازے سے رمیسا داخل ہوئی. اس نے آسمانی رنگ کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بڑی ٹرے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی. ٹرے میں چائے کے کپ، نمکین اور میٹھے بسکٹ رکھے تھے. وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے سب کے سامنے آئی اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی،
دادو آپ کو چینی والی دوں یا بغیر چینی کے؟ نور جہاں بیگم اس پر سخت نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پہلے شوہر سے پوچھو، کتنے دن بعد آیا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرو، پھر ہم سب سے پوچھ لینا۔ رومیسا نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی اسے اریان کی سخت طبیعت سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اریان کو دیکھا، مگر فوراً جھکا کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اریان نے ماحول بدلنے کے لیے رخ پھیر کر بیگ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، امی یہ بیگ کھولیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں، آپ لوگ لے لیں۔ رومیسا کے چہرے پر خوشی کی جھلک آ گئی تھی۔ وہ فوراً بیگ کی طرف بڑھی اور خود ہی زپ کھینچ کر بیگ کھولنے لگی اور ساتھ ہی چہکتے ہوئے بولی، تمام چپس کے پیکٹ اور تمام چاکلیٹس میری ہیں، باقی جو بھی ہے آپ لوگ رکھ لیں۔ اس کی شوخی پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن اریان نے فوراً بنومیں چڑھائیں اور سخت لہجے میں بولا، محترمہ ٹھہریں، آپ کے لیے کوئی چاکلیٹ کا پیکٹ نہیں ہے، آپ کا معدہ ویسے ہی خراب ہے، بہتر ہے ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ رومیسا کے چہرے پر غصہ اور شرمندگی ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ اس نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا، پھر ٹرے کو زور سے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے پاؤں پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی۔ سکینہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا اور اریان کو ڈانٹتے ہوئے بولی، ایسے نہیں کرتے بیٹا لڑکیوں کے ساتھ، ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ اریان بغیر ندامت کے مسکراتے ہوئے بولا، جی بڑی امی، لیکن معدہ بھی نازک ہوتا ہے، اسی لیے بہتر ہے تھوڑی احتیاط کی جائے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی کی لہر دوڑ گئی، مگر رومیسا کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دیتی رہی، جیسے وہ ابھی بھی اپنے دل کا بوجھ اٹھائے جا رہی ہو۔ کچھ گھنٹے بعد کمرے کی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمرہ بظاہر سجا سجایا، مگر رومیسا کا موڈ بالکل برعکس تھا۔ وہ دوپٹے کو بار بار درست کرتی تیز تیز قدموں سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں چمک۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بربرائی، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، ہٹلر کہیں کا، چاکلیٹ لائے گا، سب کو دے گا مگر مجھے نہیں، میں کوئی غیر ہوں کیا؟ آج اگر ان کے کمرے سے چاکلیٹ چوری نہ کی تو میرا نام بھی رومیسا خانزادی نہیں۔ وہ مسلسل ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ اچانک اس کے بیڈ پر رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ سامنے ہانیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ فون کان سے لگاتی اس نے لب کھولے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ہانیہ کی شوق آواز گونجی، میڈم صاحبہ کیا حال ہے؟ آج تو آپ کے شوہر نامدار گھر آنے والے تھے، آ گئے کیا؟ ویسے شوہر کے آتے ہی دوست کو بالکل ہی بھول گئی ہو۔ رومیسا نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہانیہ تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہیں بھول سکتی ہوں؟ تم میری دوست نہیں، میری بہن ہو، مرتے دم تک تمہیں نہیں بھولوں گی۔ بس گھر کی کچھ الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی، تمہیں پتہ ہے نا امی کتنے سارے کام میرے سر ڈال دیتی ہیں۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے بات کاٹ دی، بس بس رہنے دو، سب پتہ ہے مجھے، ایک کباب ہی تو بنانے آتے ہیں تمہیں، وہی جو تمہارا شوہر شوق سے کھاتا ہے، اس میں بھی تم سو نخرے کرتی ہو۔ سچ بتاؤ، آج بھی بہت کہنے کے بعد ہی بنائے ہوں گے یا پھر گول کر دیے؟ رومیسا نے ہنس کر جواب دیا، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ ہانیہ فوراً شرارت سے بولی، ہم ہانیہ ہیں، آپ کی سب سے قریبی دوست، ہم سے کیا چھپانا؟ ہمیں آپ کی ساری حقیقت معلوم ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ رومیسا نے ہنس ہنس کر سر تھام لیا اور بولی، یہ تو ہے، آج تو بالکل نہیں بنائے، اتنی تھک گئی تھی کہ بس چھوڑ ہی دیا۔ ہانیہ کہکا لگا کر بولی، یقین تھا مجھے، اب دیکھنا شادی کے بعد روز تمہیں کچن میں ہی رہنا پڑے گا۔ رومیسا گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں یہی تو سب کہہ رہے ہیں، شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں، داد اور بابا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد ہی رخصتی ہوگی، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ آدمی میری ہر بات میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ اس کی آواز اچانک تلخی لیے ہوئے تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، لندن سے اتنی ساری چاکلیٹس لے کر آئے ہیں مگر مجھے ایک بھی نہیں دی، جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ اب تم دیکھنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج رات 12 بجے کے بعد ان کے کمرے میں جاؤں گی اور ساری چاکلیٹس چوری کر لوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہانیہ فوراً بولی، نہیں رومی، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ پھر وہ غصہ کریں گے اور تم رونے لگو گی، اور ویسے بھی شادی ہونے والی ہے۔
رومیسا نے منہ پھلا کر بیڈ پر ہاتھ مارا اور بولی، غصہ کرتے ہیں تو کریں، ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں جیسے میں ان کی ملازمہ ہوں۔ اب دیکھنا بیٹا، آج رات تمہیں بتاؤں گی کہ رومیسا خانزادی کسی سے کم نہیں۔ ہانیہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، ارے ارے میڈم شیرنی بن رہی ہیں، لیکن سنو، بعد میں رونا مت، کیونکہ مجھے پھر تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے فون پر ڈھارس دینا پڑے گی۔ رومیسا نے ہنس کر جواب دیا، تم فکر نہیں کرو، اس بار میں روؤں گی نہیں بلکہ وہ روئے گا، اپنی چاکلیٹس کے لیے۔ وہ دونوں زور سے ہنس پڑیں، لیکن رومیسا کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اور دل میں ایک ضد بھری آگ جل رہی تھی، جیسے وہ پہلے ہی دل میں طے کر چکی ہو کہ آج کی رات کسی امتحان سے کم نہیں ہوگی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم سکے گی۔ آدھی رات کا سناٹا حویلی پر چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے باہر برآمدے میں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جیسے ہی 12 بجنے کی خبر دی، رومیسا دبے دبے قدموں سے ارحان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل دھڑکنوں سے باہر آنے کو تھا، مگر ضد نے اس کے قدم روکنے نہیں دیے تھے۔ سانس گلے میں اٹکی ہوئی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کے پاس پہنچی تو لمحے بھر کو رکی، پھر بڑی احتیاط سے ہینڈل گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر گہرا اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی فرش پر گر رہی تھی۔ رومیسا نے نظر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھا، دھندلکے میں کوئی واضح صورت نظر نہیں آئی۔ وہ حوصلہ پکڑتے ہوئے دبے پاؤں الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ الماری کا پٹ آہستگی سے کھلتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سامنے ہی چاکلیٹس کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب دیکھتی ہوں ہٹلر خانزادہ کیسے رکتے ہیں۔ وہ بربرائی اور جلدی جلدی اپنے دوپٹے میں چاکلیٹس بھرنے لگی، لیکن اسی لمحے اسے پانی بہنے کی آواز کے بعد واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی جان حلق تک آ گئی۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کی طرف نظر دوڑائی، وہ خالی تھا، مطلب ارحان جاگ رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بربرا کر چاکلیٹس دوپٹے سمیٹی اور قریبی صوفے کے پیچھے جا کر جھک گئی۔ یا خدا، آج اس ہٹلر سے بچا لے، آئندہ چوری نہیں کروں گی، وہ منہ ہی منہ میں بربرائی۔ ارحان تولیہ کندھے پر ڈالے باہر آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظریں کچھ ڈھونڈنے لگیں۔ اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اور وجود بھی موجود ہے۔ لمحے بھر کو رکا، پھر الماری کی طرف گیا۔ الماری کھولتے ہی سامنے خالی ڈبہ پڑا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ کمال ہے، وہ زیر لب بربرایا۔ پھر اچانک اس کی نظر صوفے کے نیچے سے جھانکتے رومیسا کے پاؤں پر پڑی۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں سردی اتر آئی تھی۔ اس نے دروازہ آگے بڑھ کر لاک کر دیا تھا۔ رومیسا کا دل دھڑک کر رک سا گیا تھا۔ وہ قدم جما کر صوفے کے پاس آیا اور سخت لہجے میں بولا، بیڈ پر آؤ، آج تمہیں منقوہ سے بیوی بناؤں گا تاکہ آئندہ میرا احترام کرنا سیکھو۔ رومیسا کا وجود سن ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی اور سر جھکا کر بولی، معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں کروں گی، یہ لیجیے سب واپس۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چاکلیٹ صوفے پر رکھنی اور کان پکڑتے ہوئے مزید بولی، میں وعدہ کرتی ہوں اب جا سکتی ہوں نا؟ ارحان آنکھیں سختی سے سکیڑتے ہوئے بولا، تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے، بہت دماغ بھی، اب تمہارا دماغ درست کرنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر بیڈ کی طرف کھینچنے لگا۔ رومیسا خوفزدہ ہو کر پھوٹ پڑی، نہیں پلیز، اب نہیں کروں گی، خدا کے لیے جانے دیں۔ آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ ارحان سخت لہجے میں بولا، یہ تمہارے لیے پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اگر دوبارہ معدے یا صحت کا مسئلہ ہوا، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری بیوی کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، سمجھ آئی؟ رومیسا نے سہمے لہجے میں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ لپکتی ہوئی دروازے کی طرف گئی، مگر اوپر کی کنڈی تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ کئی بار چھلانگ لگا کر کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ بے بسی سے رونے لگی، پلیز دروازہ کھول دیں، اب نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ارحان خاموشی سے آگے آیا، اپنی لمبی قامت سے ہاتھ اٹھا کر کنڈی کھول لی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جاؤ۔ رومیسا بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دی۔
پیچھے آریان نے گہری سانس لی، سر جھٹکا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کمرے میں اب صرف ادھ کھلا الماری کا پٹ اور صوفے پر بکھری چاکلیٹس رہ گئی تھیں۔ وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی چلبلی بیوی واقعی افلاطون تھی۔ صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہی تھیں۔ پورا گھر ایک نرم سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر نفاست سے ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر ماحول میں ایک بے چینی محسوس کی جا سکتی تھی۔ آریان نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بھرپور نظر ٹیبل پر ڈالی، پھر اپنی آنکھیں نازیہ بیگم کی طرف اٹھائیں۔ چاچی، رومی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور ایک غیر محسوس حکم بھی۔ نازیہ بیگم گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ بیٹا وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی ہے، مگر میں کل سے خیال کروں گی کہ جلدی جاگ جائے۔ آریان نے اپنی نشست پر سیدھا ہوتے ہوئے سنجیدہ آواز میں بولا، آپ کو یہ خیال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا، دوپہر اور رات کا کھانا کھانا، یہ سب ایک رواج نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ایک ہی وقت ہوتا ہے جب پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، اور اب دیکھ لیں سب موجود ہیں سوائے اس کے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کمرے میں لمحہ بھر کو اور زیادہ خاموشی چھا گئی۔ نور جہاں بیگم نے بھنویں سکیڑتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی پل رومی دروازے سے اندر آئی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نازیہ بیگم نے اندر ہی اندر سکون کا سانس لیا۔ نور جہاں بیگم نے اس کے آنے پر فوراً بات بدلی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو بھائی، تمہاری ڈانٹ سے پہلے ہی ہماری پوتی آ گئی، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آریان نے چائے کا گھونٹ لیا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے اعتراض پہلے بھی نہیں تھا، میں تو بس ایک اصولی بات کر رہا تھا۔ یہ بات آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھا دینی چاہیے تھی۔ رومی نے چونک کر سر اٹھایا اور معصومیت سے بولی، کون سی بات؟ آریان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ رومی فوراً گھبرا کر سر جھکا گئی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی آریان کی آواز گونجی، یہی بات کہ وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے اور ہر میدان میں عزت دلاتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کرسی سے ذرا آگے ہوتے ہوئے کہا، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آج رومی کے ساتھ شاپنگ پر چلتا ہوں، اس کا بھی ویڈنگ ڈریس لے آؤں اور اپنا بھی۔ اس ہفتے ہی رخصتی ہے تو سوچا سب کچھ پہلے مکمل کر لیں۔ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نازیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کھل اٹھی اور بولی، اعتراض کیسا بیٹا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سکینہ بیگم نے بھی فوری طور پر بات کو سراہا، ہاں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر تم یہ سب کرو گے۔ فضا ہلکی سی خوشگوار ہونے لگی تھی، مگر اس وقت رومی کی گھبرائی ہوئی آواز سب کی سماعتوں میں ٹکرائی، لیکن مجھے اعتراض ہے، میں نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے۔ سب کی نظریں یکدم اس پر جم گئی۔ لمحے بھر کے لیے کمرے میں حیرانی چھا گئی۔ رومی نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً جملہ بدلا، مطلب یہ کہ میں امی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں، ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں، ورنہ اپنی پسند کی چیز نہیں لے پاؤں گی۔ آریان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر پرسکون مگر گہرے لہجے میں بولا، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہاری پسند کا دلوا بھی کون رہا ہے؟ جو میں دلاؤں گا وہی لینا پڑے گا، بس۔ رومی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سر جھکا کر کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ آریان نے اسے دیکھے بغیر ہی بات ختم کی، دوپہر میں تیار رہنا، شام کو مجھے کہیں اور جانا ہے۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی۔ نازیہ بیگم نے نظریں چرا لیں۔ نور جہاں بیگم نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ رکھی اور رومی خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نظر جمائے بیٹھی رہی۔ سب کچھ وہیں بیٹھا رہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد شاپنگ مال کی روشنیاں جلملاتے ہوئے خوابوں کا سا ماحول بنا رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ اپنے اپنے شوق میں مگن تھے، لیکن رومی کا دل عجیب سی گھبراہٹ اور تجسس کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ آریان کے پیچھے پیچھے برائڈل ڈریس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کی نظریں دیواروں پر ٹنگے خوبصورت لہنگوں پر جا ٹھہری۔ ہر ایک اپنی دلکشی میں انوکھا تھا۔ رومی کی آنکھیں اچانک ایک گہرے سرخ لہنگے پر ٹک گئیں۔ وہ بے ساختہ چہک اٹھی، یہ دیکھیں آریان، کتنا خوبصورت ہے۔ آریان نے چند لمحوں کے لیے لہنگے کو غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی اور وہ سرد لہجے میں بولا، اسے پہنو گی تو تمہارا جسم نمایاں ہوگا، پیٹ بھی نظر آئے گا۔ رومی نے پلکیں جھپکیں
اور پھر لاپرواہی سے جواب دیا تو کیا ہو گیا، آج کل یہی ٹرینڈ ہے، میں دوپٹے سے تھوڑا کور کر لوں گی۔ آریان نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور دبے مگر سخت لہجے میں بولا، مار کھانی ہے تمہیں مجھ سے؟ رومی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور خاموشی اختیار کر لی۔ آریان آہستہ آواز میں لیکن واضح تاکید کے ساتھ بولا، جو میں پسند کروں گا وہی لوگی، میری بیوی ہو تم، ساری زندگی کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتایا، لیکن رخصتی کے بعد تم وہی کپڑے پہنو گی جو میں کہوں گا، اور جو فیصلہ میں کروں گا وہی ماننا ہوگا۔ رومی نے لب کاٹے، دل میں ہلکی سی بغاوت ابھری، مگر ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ آنکھیں جھکا کر ایک طرف ہو گئی۔ اسی وقت شاپ کیپر آ گیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے ڈریس کی ورائٹی دکھانا شروع کی، پھر رومی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، سر آپ میڈم سے بھی رائے لے لیں، آج کل کی لڑکیوں کو ٹرینڈز کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ رومی نے ذرا سا سر اٹھایا ہی تھا کہ آریان نے فوراً سرد لہجے میں کاٹ دیا، میں نے تم سے پوچھا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، خواتین کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کا ڈریس لے کر آؤ۔ شاپ کیپر ہڑبڑا کر بولا، جی سر، ابھی لاتا ہوں، اور جلدی سے پلٹ گیا۔ رومی کا دل دکھا، اس نے منہ پھلایا اور خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ اس کے اندر شوق بھی تھا، ضد بھی، مگر لبوں پر مہر لگ رہی تھی۔ آریان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہتر ہوگا جو میں پسند کروں اسی پر دھیان دو، ادھر ادھر دیکھنے کی یا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں لایا تمہیں یہاں کے تماشا بناؤ۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر اس گرفت میں ایک انکہی ذمہ داری بھی جھلک رہی تھی۔ رومی نے سر جھکا لیا تھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کچھ ہی دیر بعد شاپ کیپر ایک مکمل برائڈل ڈریس لے کر آیا، گہرے سرخ و سنہری امتزاج میں ڈیزائن کیا گیا۔ وہ لہنگا اپنی شان میں منفرد تھا، ساتھ میں مکمل چولی، لمبا دوپٹہ اور خوبصورت کام کیا ہوا تھا، جو پورے جسم کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ ایک شاہی انداز بھی دے رہا تھا۔ آریان نے گہری نظر سے ڈریس کا جائزہ لیا اور مطمئن لہجے میں بولا، یہی مناسب ہے، تمہارے قد اور رنگ پر خوب جچے گا۔ رومی نے جیسے ہی ڈریس دیکھا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں حیران رہ گئی کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ڈریس ہے جیسا وہ چاہتی تھی، بس زیادہ مکمل اور باوقار۔ اس کے دل کی ضد، شوق اور خواب سب ایک ساتھ پورے ہو گئے تھے۔ اس نے نظریں چرا کر مسکراہٹ دبا لی، مگر دل ہی دل میں بولی، کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، کبھی کبھی میری پسند کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ آریان نے کارڈ نکالا اور ادائیگی کی، پھر رومی کی طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، یہی بہتر ہے۔ رومی کے چہرے پر اب کی بار ایک دبی دبی سی مگر حقیقی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا، کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی مدھم کرنیں اندر آ رہی تھیں اور کمرے میں خاموش اداسی چھائی ہوئی تھی۔ رومی چہکتی ہوئی دادی کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ سامنے اس کے بابا اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے تھے، آنکھیں لال تھی اور آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، پھر بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور پریشان لہجے میں بولی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز سنتے وہ دونوں چونک گئے۔ ارسلان صاحب نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں لاڈو میں ٹھیک ہوں، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم کیسے آ گئی یہاں؟ رومی نے بھنویں سکیڑتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور ضدی لہجے میں بولی، بابا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی مہندی دکھانے آئی تھی، لیکن آپ یہاں رو کیوں رہے تھے؟ نور جہاں بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تمہیں رخصت کر رہا ہے نا، بس اسی لیے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ خیر اب چھوڑو یہ باتیں، دکھاؤ تو ذرا اپنی مہندی۔ رومی اپنے باپ کے قریب بیٹھ گئی، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور نرم لہجے میں بولی، بابا رخصت کر کے کون سا مجھے 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں، میں تو یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ سکندر صاحب نے گہری سانس بھری، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولے، میری لاڈلی کل سے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، شوہر کا گھر، اس کی عزت، اس کی ذمہ داریاں سب تمہارے سر پر ہوں گی۔ پتہ نہیں باپ اور ماں کے لیے تمہارے پاس وقت ہوگا بھی یا نہیں۔ رومی زور سے ہنستے ہوئے بولی، بابا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی خاطر میں آپ کو بھول جاؤں گی، جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا؟ کیا میں اتنی بے وفا ہوں؟
نہیں بابا، میں تو آج بھی آپ کی لاڈو ہوں اور کل بھی رہوں گی۔ اس کے لہجے کی معصومیت سن کر سیلان صاحب کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولے، بیٹی، بیٹیاں تو ہمیشہ باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں۔ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ جب تم ہنستی ہو تو لگتا ہے جیسے کائنات جگمگا گئی ہو، اور جب تم رو تو میرے دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ رومی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور ضدی بچے کی طرح بولی، بس بابا، اب اور نہیں روئیں گے آپ۔ اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو وعدہ کریں آپ روئیں گے نہیں۔ سکندر صاحب بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولے، بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ کے دل کا آنگن سنسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہنسی، یہ کہہ کے، یہ ضدیں سب یادیں بن جاتی ہیں۔ تم نے کبھی اپنے بابا کو اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں نا؟ تو اب بھی یہ سوچ کر دل بھر آتا ہے کہ کل کے بعد تمہارے کمرے میں روشنی تو ہوگی مگر تم نہیں ہوگی۔ رومی نے ان کے کندھے سے سر ٹکا کر نرم لہجے میں کہا، بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہاں، ذمہ داریاں بدل جائیں گی لیکن دل میں آپ کی جگہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے مجھے ہر دکھ سے بچایا ہے ویسے ہی میں بھی ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں محفوظ رکھوں گی۔ آپ میرے پہلے ہیرو ہیں بابا، اور آخری بھی۔ ارسلان صاحب نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کمرے میں خاموش جذباتی فضا چھا گئی تھی۔ نور جہاں بیگم کے لبوں پر دعا تھی اور آنکھوں میں بیٹی اور باپ کے رشتے کی بے مثال محبت کی جھلک۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ رخصتی کافی سادگی سے کی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے شوہر کے نام کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنی کے کمکمے جیسے اس رات کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں جھجک اور خوف جھلک رہا تھا۔ رخصتی سادگی سے کی گئی تھی۔ ولیمہ بڑے پیمانے پر ہونا طے پایا تھا لیکن اس پل وہ سب بھول کر صرف ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی، اب اس کی زندگی کہاں کا رخ اختیار کرے گی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اریان اندر داخل ہوا، وہی وقار، وہی سنجیدگی مگر اس بار ایک نرمی کے ساتھ۔ رومی کی نظریں جھک گئیں۔ وہ خود کو سمٹتی ہوئی اور بھی چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ اریان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور پاس بیٹھتے گہری آواز میں سلام کیا۔ رومی کے دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں نے جو ڈریس تمہارے لیے پسند کیا تھا تم اس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رومی فوراً نظریں اٹھا کر بولی، یہ ڈریس تو میں نے خود پسند کیا تھا۔ اریان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا نازک سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، ڈریس چاہے تم نے پسند کیا ہو لیکن تمہیں اس میں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ رومی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہیں ہر حسد کی نظر سے بچائے۔ رومی کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھری، دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ اریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی ہٹلر، کبھی چنگیز خان اور کبھی نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتی رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رومی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور نرمی سے بولا، رومی، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، بہت پاکیزہ محبت۔ ہمارا نکاح 10 سال پہلے ہوا تھا لیکن میں نے کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا، کبھی تمہاری معصومیت کو چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ خود کو تمہارے لیے پاکیزہ رکھا کیونکہ میں جانتا تھا تم ابھی وقت کے تقاضے کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ تو میری ذمہ داری تھی، میرا مان تھی اور سب سے بڑھ کر میری محبت تھی۔ رومی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، کیا یہ سچ ہے آپ نے اتنے سال صرف میرے لیے؟ اریان نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولا، ہاں، صرف تمہارے لیے۔ تو میری سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لمحہ جب آئے تو تم پوری طرح سے جان لو کہ میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی خوف، صرف محبت۔ رومی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، آپ کو ہمیشہ غلط سمجھتی رہی۔ آپ کا غصہ، آپ کی سختی سب کو نفرت جانتی تھی، لیکن آج لگ رہا ہے کہ سب کے پیچھے صرف ایک محبت چھپی ہوئی تھی۔ اریان نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے، اب بس، مزید کوئی شک نہیں، ہم ایک دوسرے کے ہیں اور یہ رات، یہ لمحہ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات ہے۔ رومی نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔
اریان اس کی اور قریب ہوا اور آہستگی سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ لیے۔ لمحے بھر کو وہ کانپ اٹھی مگر پھر اپنے آپ کو اس کے وجود میں سمیٹ لیا۔ کمرے کی خوشبو، پھولوں کی لطافت اور ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گھل مل گئی۔ وہ رات ایک عہد بنی، ایک نئی صبح کی بنیاد، ایک شوہر کا اعتماد اور ایک بیوی کا سکون۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا تھا۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی فاصلہ، صرف محبت، خلوص اور ہمیشگی کا وعدہ۔